نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العظیم۔ حدیث فہمی کے حوالے سے ہمارے اسباق کا جو سلسلہ شروع ہے، آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ محدثین نے جو صحیح حدیث کی جو شرائط طے کی ہیں، یعنی وہ کون سی شرائط ہیں جو حدیث پورا کرے گی وہ صحیح کی کیٹیگری میں فال کرے گی۔ تو اس کے لیے محدثین نے کچھ شرائط بنائی ہیں کہ صحیح حدیث کی کیا شرطیں ہوں گی۔ تو آج ہمارا سبق اس حوالے سے ہے، یہ بہتر ہے کہ آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ صحیح حدیث کی جو شرائط ہیں اس میں جو نمبر 1 ہے وہ ہے اتصال سند، یعنی وہ حدیث جس کی روایت میں کہیں پہ کوئی وقفہ نہ ہو، یعنی روایت کرنے والا یا جو کتاب کی تدوین کرنے والا ہے وہاں سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند کا اتصال ہو اور اس میں کوئی وقفہ نہ ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسرا ہے راوی عادل ہو، یعنی اس میں راوی کا جو روایت کرنے والا ہے وہ عادل ہو، مسلمان ہو، ثقہ ہو اور فاجر نہ ہو۔ تو یہ ہمارے پاس دوسری ہے۔ اب یہ ہے کہ عادل کس سے کہتے ہیں؟ عدل سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی مروت کے خلاف کوئی کام نہ کرے، مثلا کھڑے ہو کر وہ پیشاب نہیں کرتا، تیتر بازی، پتنگ بازی جس طرح کے آج کے شوق ہیں، اس طرح کا اس کا کوئی شوق نہ ہو اور ضبط اس کا تام ہو، تو اس کو ہم عادل راوی کہتے ہیں۔ تو صحیح حدیث کے لیے ہمارے پاس یہ دوسری شرط ہے کہ راوی جو ہے وہ مسلمان ہو، ثقہ ہو، فاجر نہ ہو، تو اور اس کو ہم کہتے ہیں راوی کا عادل ہونا۔ اس سے اگلی جو شرط ہے وہ ہمارے پاس ہے حافظہ، قوت ضبط جو ہے اس کا وہ ثبت ہو، یعنی ہر بندہ اس کی قوت ضبط کو، حافظہ کو، یعنی اس کو مانے اور اس میں کسی قسم کا شذوذ نہ ہو، یعنی وہ روایت کہ ثقہ راوی کسی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت نہ کرے۔ اگر یہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہ حدیث صحیح حدیث کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی۔ اسی طرح صحیح حدیث کے لیے ایک یہ بھی شرط ہے ہمارے پاس کہ علت نہ ہو، یعنی حدیث میں کوئی مخفی نقص نہ پایا جائے، اس کو ہم کہتے ہیں علت۔ اور یہ محدثین ہی بتا سکتے ہیں جو اس شعبے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جن کو ہم محدثین کہتے ہیں، وہی بھی حدیث کو پڑھتے ہوئے وہ اس میں سے علت کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس صحیح حدیث کی شرائط تھیں، یعنی نمبر 1 اتصال سند ہو، یعنی سند کی جو ہمارے پاس چین بنتی ہے اس میں کوئی وقفہ نہ ہو، راوی عادل ہو، اور عادل ایک تو مسلمان ہو، ثقہ ہو، فاجر نہ ہو، دوسرا عادل سے مراد یہ ہے تو اس کو غیر مروت، یعنی کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جیسے تیتر بازی ہے، بٹیر بازی ہے اور اس طرح کے کوئی ایسے شوق ہیں وہ اس کے اندر نہ پائے جاتے ہوں، تو اس راوی کو ہم عادل راوی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا حافظہ جو ہے وہ ثبت ہو، حافظے میں وہ مشہور ہو، اس میں اسی طرح اس حدیث میں شذوذ نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ ایک ثقہ راوی ہے وہ کسی دوسرے ثقہ راوی کی مخالفت نہ کر رہا ہو، تو یہ بھی ایک شرط ہے۔ اسی طرح اس میں کوئی مخفی یعنی کہ نقص نہ پایا جائے، یعنی اس میں علت نہ ہو، یہ بھی صحیح حدیث کی ایک شرط ہے۔ اور اب اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس صحیح حدیث کی ایک مثال ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، ان کو امام مالک نے، ان کو ابن شہاب زہری نے، ان کو محمد بن جبیر نے، ان کو ان کے والد جبیر بن مطعم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں سورۃ طور کی تلاوت کرتے سنا۔ تو اب یہ ہمارے پاس جو حدیث کی قسم ہے یہ صحیح حدیث ہے، کیونکہ اس میں اس کی ساری شرائط جو ہیں، اس کی جو راوی کی چین ہے یہ متصل ہے، سارے راوی عادل ہیں، ان کا حافظہ جو ہے وہ ثبت ہے، اس میں کسی اور روایت کی یعنی کہ مخالفت نہیں کی گئی، اس میں کوئی مخفی علت نہیں ہے۔ تو اب اس حدیث کو ہم یعنی کہ حدیث کی صحیح حدیث کی کیٹیگری ہے اس میں فال کریں گے۔ تو امید ہے آج کا جو ہمارا سبق تھا صحیح حدیث کی جو شرائط ہیں وہ ہم نے مثال سے دیکھا، تو آج کے سبق سے ہماری حدیث فہمی میں اضافہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔